This conference will now be recorded. ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. عزیز ساتھیو، تزکیہ سیریز کی مجالس کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کے اہل خانہ، آپ کے احباب اعزاء سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کورونا کی اس وبا کو جلد سے جلد دور فرمائے اور اپنے بندوں کو راحت اور عافیت عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو، تقوی الہی، خشیت ربانی اور خوف خداوندی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ جانیے کہ خوف خداوندی جو ہے یہ قلب کی جو عمدہ صفات ہیں ان میں سر فہرست آتی ہے، یعنی اللہ سے محبت اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت کے ساتھ جو ہے اس کا خوف۔ اور صوفیہ نے فرمایا ہے کہ محبت الہی جو ہے وہ اصل ہے، اور خوف اور رجا یعنی اللہ سے ڈر اور اللہ سے امید، جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الایمان و بین الخوف والرجا، ایمان جو ہے وہ ڈر اور امید کے درمیان میں، نہ خدا سے خوف ختم ہونا چاہیے اور نہ اس سے امید ختم ہونی چاہیے۔ خوف بھی رہنا چاہیے اور امید بھی رہنی چاہیے۔ آپ دیکھیں تو دنیا میں جتنی بھی دین ہیں، جتنی بھی چاہے ایسٹرن ہو یا ویسٹرن ہو، افریقن ہو، ایشین ہو، یورپین جو ریلیجنس ہیں، اگر آپ ان میں دیکھیں تو دو میتھڈ جو ہے وہ کار فرما ہے۔ یا تو وہ مذاہب جو ہے وہ کفارے کے عقیدے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جیسے کہ کرسچینٹی ہے اور بہت مذاہب ہیں کہ ان کے ہاں ایک کفارے کا کنسپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام اپنے ماننے والوں کی طرف سے جان دے کر کفارہ ادا کر دیا۔ اب ان کی جو ہے سولی پہ چڑھنا جو ہے معاذ اللہ، جیسا کہ ان کا اعتقاد ہے کہ ان کی سولی پہ چڑھنا جو ہے ان کے تمام ماننے والوں اور عقیدت مندوں اور اوپر ایمان لانے والوں کے لیے وہ کفارہ ہے۔ تو یہ کفارہ کا عقیدہ دنیا کی بہت سارے مذاہب میں ہے، جن کے ہاں کوئی نہ کوئی شخصیت جو ہے وہ اپنی جان دے کر جو ہے اپنے ماننے والوں کے لیے کفارہ کرتی ہے۔ اور دوسرا جو محور ہے، جو دوسرا جو ہے اصول ہے جس کی فالوور بہت سارے مذاہب میں، وہ ہے کرما کا، جس کی بنیاد ہمارے ہندوستان کے مذاہب میں ہے کہ کرما کا، کہ آپ نے جو بھی کیا ہے آپ کو اس کا پھل جو ہے وہ بھوگنا پڑے گا۔ تو گویا یہ دو بڑے اصول ہیں مذاہب کے، ایک کفارہ اور ایک کرما۔ بہت سارے مذاہب جو ہے وہ کفارہ کے اصول پہ کام کرتے ہیں اور بہت سارے مذاہب جو ہیں وہ کرما کے اصول پہ کام کرتے ہیں۔ ہندوستان انڈین اوریجن تمام مذاہب میں کرما جو ہے وہ ایک بہت ہی بنیادی اصل ہے، جو جس کے چاروں طرف جو ہے یہاں کے مذاہب کی تمام عقیدے اور اعمال کا پہیہ جو ہے وہ گھومتا ہے کرما، یعنی آپ جو کریں گے آپ کو اس کا پھل ملے گا، اچھا کریں گے تو اچھا ملے گا، برا کریں گے تو برا ملے گا، اور آپ کے اعمال کا یہ اثر اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ نہ اس کے لیے کوئی معافی ہے، نہ اس کے لیے کوئی توبہ ہے، نہ اس کے لیے کوئی جو ہے شفاعت ہے۔ جو آپ کام کریں گے آٹومیٹکلی جو ہے آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اس کرما کا عقیدہ جو ہے اس کے بہت سارے آثار جو ہے وہ مرتب ہوئے، سوسائٹی پر بہت سارے اس کے امپیکٹ پڑے، جن میں ایک بڑا اثر یہ ہے کہ ہم جو غریبوں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے دل میں رحم پیدا ہونے کے بجائے ان سے اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو آدمی یہ مجبور ہے، یہ لاچار ہے، یہ غریب ہے، یہ اندھا ہے، یہ نابینا ہے، یہ جو ہے جزامی ہے، مبروس ہے، تو ہمارا اس کرما کے عقیدے کے تحت یہ سوچا جاتا ہے کہ اس نے پچھلے زندگی میں ضرور کچھ غلط کیا ہوگا، کچھ برائی کی ہوگی، وہ اپنی کی ہوئی برائی کو
بھوگ رہا ہے. گویا اس سے ہمدردی ہونے کے بجائے اس کے تئیں دل میں کراہیت اور نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یہ اگر مجبور ہے، اگر یہ اندھا ہے، اگر یہ جو ہے بیمار ہے تو اس نے برے کرم کیے ہوں گے، برے کام کیے ہوں گے، جس کے نتیجے میں اس کو جو ہے یہ عذاب اس کو جھیلنا پڑا. تو دراصل بنیادی طور پر آپ دیکھیں تو اس میں ایک اور بھی بڑی خرابی ہے کہ انسان اگر کوئی زیادہ بڑا گناہ کر دیتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں لوٹتا، اس لیے کہ سوچتا ہے کہ بھئی اس گناہ کی سزا تو مجھے ملنی ہی ہے، تو چلو اس دنیا ہی میں مزید گناہ کر کے یہ زندگی تو اپنی اچھی گزار لیں، اگلا جنم تو خراب ہونے والا ہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کفارہ جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے نہیں روکتا، اور کرما کا عقیدہ بھی ہمیں گناہوں کی طرف ہی خوش کرتا ہے، گناہ کی طرف ڈھکیلتا ہے. مگر اسلام جو ہے یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ نہ جہاں کفارے کا کنسپٹ ہے، نہ جہاں کرما کا کوئی تصور ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر انسان اچھا کرے گا تو اس سے اچھا ملے گا، اور برا کرے گا تو برا کرے گا، مگر اس کے لیے جو ہے برائی سے اچھائی کی طرف، بدی سے نیکی کی طرف، اور شر سے خیر کی طرف واپس آنے کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. وہ دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. یہاں تک کہ آپ نے حدیث بخاری آپ نے سنی کہ انسان اپنی موت سے تھوڑے وقفے پہلے اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور 100 لوگوں کے قتل سے توبہ کی، اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. تو گویا یہ توبہ کا جو یہ کنسپٹ ہے یہ نہ کفارے والے مذاہب میں ہے، نہ کرما والے مذاہب میں ہے. اور اسلام اسی طرح جو ہے ہمیں ہر روز ایک نئی زندگی جینے کے لیے جو ہے دعوت دیتا ہے، ایک نئی زندگی شروع کرنے، ایک زندگی کا ایک نیا باب جو ہے شروع کرنے کی جو ہے ہمیں دعوت دیتا ہے. اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ انسان برائیوں کے بعد بھلائی کی طرف واپس آتا ہے. نہ اسے جو ہے بھلائی کرنے سے کوئی چیز روکتی ہے، برائی کا اسے خوف بھی رہتا ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا، اور ہم ایک نئی زندگی، ایک اچھی زندگی شروع کریں گے. تو دراصل بنیادی طور پر یہ اسلام کی جو ہے ایک بہت ہی، اسلام کی ایک اہم جو ہے خصوصیت ہے کہ اسلام اپنے ماننے والے کو زندگی کے ہر موڑ پر جو ہے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا، ایک نئے حیات کے آغاز کرنے کا جو ہے موقع فراہم کرتا ہے. چنانچہ اور یہی انسانی طبیعت اور انسانی مزاج اور ہیومن نیچر سے زیادہ قریب ہے، ہیومن نیچر سے زیادہ قریب ہے. کفارے کا عقیدہ جو ہے ہمیں گناہوں کی طرف ڈھیل دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بزرگ کا، ہمارے نبی کا دیا ہوا جو کفارہ ہے، ان کی قربانی جو ہے وہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہے، ہماری نجات کے لیے کافی ہے. تو ہم نیکی کی طرف پیش قدمی نہیں کرتے ہیں، نیکی کی طرف جو ہے ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں. اور اسی طرح کرما کا عقیدہ جو ہے وہ ہمارے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے. جبکہ یہاں آپ نے بار بار سنا کہ ہم نے کہا کہ خوف عارضی جو ہے وہ بھی ریجیکٹڈ ہے، اور خوف مایوسی جو ہے وہ بھی اسلام میں ریجیکٹڈ ہے. بلکہ خوف مایوسی جو ہے اس کو تو اور بڑا گناہ کہا گیا ہے، اسے تو اور بڑا گناہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوسی تو کفر کی طرح. اللہ سے مایوسی جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں شک کرنے جیسا ہے، اللہ کی قدرت میں شک کرنے جیسا ہے، اللہ کے اقتدار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے حاکمیت میں ڈاؤٹ کرنے جیسا ہے. لہذا کفر مایوسی، خوف مایوسی جو ہے وہ کفر کے مانند جو ہے اسلام میں شمار کی جاتی ہے. اب آئیے دیکھیے، ہمیں ہر دن یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آج سے ہم اپنا تزکیہ کریں، آج سے ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، آج سے توبہ کریں، اور ایک نئی زندگی کی ہم شروعات کریں. اور تزکیہ نفس کے بارے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ آیت جو ہر روز میں خطبے کے بعد پڑھتا ہوں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کی قسم یاد فرماتا ہے، اور اس اپنی قسم یاد فرماتا ہے جس نے نفس کو اتنا بیلنس بنایا ہے، جس نفس کو گناہوں اور تقوی دونوں کا الہام فرمایا ہے، اور نفس کو یہ آزادی دی ہے کہ چاہے وہ گناہوں کا راستہ اختیار کرے اور چاہے وہ تقوی کا راستہ اختیار کرے، چاہے انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر کے جو ہے تقوی کا راستہ اختیار کرے، چاہے وہ اپنے نفس کو جو ہے چھوڑ دے، شہوت کے حوالے کر دے اور فسق و فجور کا راستہ اختیار کرے. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، اور جس نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، جس نے
तस्किया नफ्स का रास्ता इख्तियार किया, वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया। और जिसने जो है अपने नफ्स को जो है छोड़ दिया, शहावत के हवाले कर दिया, वो नाकाम और नामुराद हो गया। अजीज़ान गिरामी, खौफ जो है वो बेहद जरूरी है, और उसी के साथ साथ रजा भी जो है वो बेहद जरूरी है। सूफिया फरमाते हैं कि खौफ और रजा जो है ये मोमिन के दो बाजुओं की तरह है, दो पंखों की तरह है। और मोमिन जो है अल्लाह के रास्ते में सुलूक में जो है इन्हीं दोनों परों के सहारे जो है वो बुलंदी की तरफ प्रवास करता है, बुलंदी की तरफ जो है वो उड़ता है। एक पंख का नाम खौफ है और दूसरे का नाम रजा है, एक का नाम डर है, दूसरे का नाम उम्मीद है। और इन्हीं दोनों के जरिए जो है वो राह खुदा में जो है वो बुलंदियों की तरफ जो है बंदा जो है वो प्रवास करता है। अजीज़ान गिरामी, आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तक़वे के बारे में मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, अना अत्क़ाकुम लिल्लाह अशद्दुकुम खशियतन लिल्लाह, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा जो है तक़वे वाला हूं, तुम में से सबसे ज्यादा शदीद तौर पर अल्लाह से डरने वाला हूं। तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाज फरमा रहे थे, लोगों को नसीहतें कर रहे थे, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके चेहरे अनवर की तरफ जो है एक टक देख रहे थे। और हम सब जानते हैं कि अल्लाह हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये महबूब मशगला था कि वो जब भी अल्लाह के रसूल की महफिल में बैठते थे आपके चेहरे मुबारक की तरफ देखा करते थे। साहबा फरमाते हैं कि हम में से बेशतर ऐसे हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते थे। बाद साहबा ने कहा कि मैंने सालों जो है अल्लाह के रसूल के साथ गुजारा है, मगर कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी निगाहें उठाऊं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखूं। अगर मुझसे कहा जाए कि हुजूर का चेहरा मुबारक कैसा था तो मैं बयान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने कभी भी आंख भर के आपके चेहरे की तरफ देखा ही नहीं। आपका जो है एहतराम, आपका अदब, आपकी शख्सियत को लेकर जो दिलों में हमारे जो है अदब व एहतराम था, उसके तकाजे से हम कभी आपकी तरफ जो है देखते ही नहीं थे, हम आपका चेहरा भी नहीं बयान कर सकते। मगर उन तमाम परवानों में एक ऐसी जात थी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि वो बराबर अल्लाह के जब भी बैठते थे आपकी नजर जो है एक लम्हे के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से नहीं हटती थी, बल्कि आपने खुद फरमाया कि मुझे दुनिया की हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, ए लोगों मुझे दुनिया की तीन चीजें पसंद है, तीन चीजें पसंद है। उन तीन चीजों में आपने बताया कि अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, अल्लाह के चेहरे, अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक की तरफ देखना, ये दुनिया की मेरी तीन पसंदीदा चीजों में से एक है। चुनांचे आप हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखते रहते थे। अचानक एक दिन आपने महसूस किया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक में कुछ बाल सफेद आ गए, सफेद आ गए हैं। किसी सहाबी ने जो है इसका एहसास नहीं किया, मगर हजरत सिद्दीक अकबर को फौरन एहसास हुआ, क्योंकि वो रोज देखते थे। ये जरा सी तब्दीली हुई तो आपने उसका एहसास किया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह लक़द शिब्ता, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी उम्र शरीफ जो है बड़ी हो गई है, शैब की मंजिल की तरफ आप जो है बढ़ रहे हैं, आप बूढ़े हो गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, क्या तुम समझते हो कि उम्र ने मुझे बूढ़ा किया है? क्या तुम समझते हो कि दुनिया की फिक्र ने मुझे बूढ़ा किया है? क्या तुम समझते हो कि आलो औलाद और घर वालों की परेशानियां और दुश्वारियों ने मुझे बूढ़ा किया है? ए अबू बकर, लक़द शय्यबतनी हूदुन वल वाक़िआ वल मुरसलात व अम्मा यतसाअलून व इज़ा शम्स कुव्विरत। ए अबू बकर, मुझे सूरह हूद ने, सूरह वाक़िआ ने, सूरह मुरसलात ने, सूरह अम्मा यतसाअलून ने और सूरह इज़ा शम्स कुव्विरत ने बूढ़ा कर दिया है। इन सूरतों में क़यामत का जिक्र है। यानी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिन सूरतों में क़यामत का जिक्र आया है,
قیامت کی ہولناکی کا ذکر آیا ہے، قیامت کے عذاب کا ذکر آیا ہے، قیامت کی پریشانیوں کا ذکر آیا ہے، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ عزیزان گرامی، ذرا سوچیے تو وہ نبی معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں ایسا خوف تھا، ایسی خشیت تھی، ایسا تقوی تھا، اور ایک ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں قیامت کو سن جو ہے ہماری پیشانی پر شکن نہیں پڑتا ہے، قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمارے دلوں کی جو ہے میں حرکت نہیں پیدا ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں جو ہے ہمارے بدن میں جو ہے حرارت نہیں پیدا ہوتی ہے، قیامت کا ذکر سن کر جو ہے ہمارے پیشانیوں پر پسینہ بھی نہیں آتا ہے، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فرما رہے ہیں کہ قیامت کے ذکر پر مشتمل صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم قیامت کو نہیں یاد کرتے، اپنی موت کو نہیں یاد کرتے، زندگی کے اس سفر کی نہایت کو نہیں یاد کرتے، اور جب قبرستان میں ہم ہوتے ہیں تب بھی قیامت کو یاد نہیں کرتے ہیں، جب لوگوں کو اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو دفن کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ہم قیامت کو نہیں یاد کرتے۔ دوستو، جن کے دلوں میں خوف ہوتا ہے دراصل وہ قیامت کو یاد کرتے ہیں، اور یہ خوف انہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ قریب کر دیتا ہے۔ اور ہمیں جاننا چاہیے قیامت خوف خدا پیدا کرنے کے جو طریقے بزرگوں نے بتائے ہیں ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم قیامت کو جو ہے قیامت کے ذکر کو، قیامت کی ہولناکیوں کو پڑھیں، سنائیں، بار بار اس کا ذکر کریں، بار بار اس کا تذکرہ کریں، چونکہ قیامت جو ہے وہ بہت شدید ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، کہ جب وہ قیامت کی بڑی مصیبت آئے گی۔ طامہ کہا گیا ہے، طامہ کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں کہ کسی برتن میں کوئی چیز ڈالی جائے، برتن میں وہ چیز بھر جائے اور اس کے بعد باہر گرنے لگے تو اسے طامہ کہتے ہیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ تم السیل الاودیہ، بارش جو ہے وہ وادیوں سے، بارش کا پانی وادیوں میں بھر گیا اور اس کے بعد وادیاں بہنے لگی۔ یعنی اگر کسی برتن میں پانی ڈالا جائے اور برتن بھرنے کے بعد اگر پانی باہر گرنے لگے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تمہ کی صورت ہے۔ تو قیامت کو تامہ کہا گیا ہے، یعنی قیامت ایسی مصیبت ہوگی کہ کسی دل میں اسے برداشت کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ قیامت کی مصیبت بڑے سے بڑے صبر کرنے والوں کے دلوں سے بھی جو ہے وہ چھلک جائے گی، اسی لیے تامہ کہا گیا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، جس دن ہر انسان جو ہے اپنی دنیا کے اپنے اعمال کو جو ہے وہ یاد کرے گا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اللہ سے سرکشی اختیار کی، جس نے اللہ سے بغاوت اختیار کی، جس نے گناہوں کا راستہ چنا اور جس نے دنیا کو آخرت پر پریفرنس دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جہنم ٹھکانہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور جس نے اپنے نفس کو برائی سے بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے ٹھکانہ جو ہے، اس کے قیام گاہ جو ہے، اس کا مسکن جو ہے وہ جنت ہوگی۔ اسی لیے عبد الملک بن مروان اموی خلیفہ تھا، اس نے اپنے زمانے کے بزرگ حضرت ابو حازم کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اے ابو حازم بتاؤ مرنے کے بعد جو ہے میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ تو حضرت ابو حازم نے فرمایا کہ خلیفۃ المسلمین، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن کی جو ہے یہ آیتیں پڑھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے طغیان اور سرکشی اختیار کی، جس نے دنیا کو اور آخرت پر پریفرنس دیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے سے جس کے دل میں خوف پیدا ہوا اور جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے روکا، تو اس کا جہنم جو ہے، جنت اس کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگی۔ تو عزیز دوستو، قیامت کو یاد کرنا تزکیہ نفس کے لیے اور خوف خدا پیدا کرنے کے لیے ایک بڑا ذریعہ ہے، اور ہمیں جاننا بھی چاہیے کہ قیامت جو ہے وہ بڑی خطرناک، بڑی ہولناک، بڑی ہی دہشت ناک ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ کیف تحشر الناس، کیف یحشر الناس، اے اللہ کے رسول قیامت میں لوگ کیسے اٹھیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفاتن عراتن، ننگے
بدن اٹھیں گے. حضرت سیدہ عائشہ نے پوچھا وہ کیف تحشر النساء یا رسول اللہ, عورتیں کیسے اٹھیں گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خفاتن عراتن, ننگے بدن وہ بھی اٹھیں گی, ننگے پیر وہ بھی آئیں گی. سیدہ عائشہ نے کہا وا سوتا الرجال مع النساء خفاتن عراتن, یہ کتنی بے پردگی کی بات ہوگی, کتنی شرم کی بات ہوگی کہ مرد عورت جو ہے وہ برہنہ ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم کو برہنگی کا خیال ہے؟ قیامت اتنی دہشتناک ہوگی, قیامت اتنی ڈراؤنی ہوگی, قیامت اتنی جو ہے ہولناک ہوگی کہ ہزاروں سال کے عرصے میں لوگوں کو جو ہے وہ اپنے برہنہ ہونے کا پتہ بھی نہیں چلے گا, لوگوں کو احساس نہیں ہوگا کہ وہ برہنہ ہے یا کپڑے پہنے ہیں. دوسروں کی طرف تو ان کی توجہ جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یوم یفر المرء من اخیہ, یہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب بھائی بھائی سے بھاگے گا. وہ امہ و ابی, اپنے ماں باپ سے بھاگے گا. وہ صاحبتہ و بنی, اپنے بیوی شوہر اور بچوں سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, اور ہر آدمی کی جو ہے اپنے حال میں ہوگا, اپنی نیکی اور بدی کے اس میں ہوگا, اپنی پریشانی میں ہوگا. اسے کسی کو دیکھنے, کسی کی پریشانی سننے کا جو ہے کوئی خیال نہیں آئے گا. آپ سب نے حدیث سنی ہوگی کہ اہل محشر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس, نوح علیہ السلام کے پاس, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کے پاس, اور سب کے پاس سے واپس کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی شفاعت کریں گے. یعنی انبیاء کرام بھی لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے جائیں گے. ایسی صورتحال ہوگی, ایسے خوف اور دہشت کا وہاں عالم ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حدیث پیش کر رہا ہوں, توجہ سے سماعت فرمائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا لو ان رجلا یخر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت, کہ اگر کوئی انسان اپنی پیدائش سے لے کر اپنے مرنے تک پوری عمر, ساری زندگی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سجدہ ریز رہے, اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سجدہ ریز رہے, اور ساری زندگی اللہ کی رضا مندی فی مرضات اللہ ہے, اللہ کی رضا مندی میں پوری عمر گزار دے, ایک گناہ نہ کرے, کوئی بات اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کرے, کوئی کام جو ہے اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کرے, پوری عمر عبادت و ریاضت میں اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزار دے, لحقرہ یوم القیامہ, ایسا شخص بھی اپنی پوری زندگی کی عبادت کو قیامت کی ہولناکی کے مقابلے حقیر سمجھے گا, معمولی سمجھے گا. تو دوستو سوچئے ہمارے آپ کا, عام مسلمانوں کا کیا حال ہوگا قیامت میں. تو قیامت کو بار بار یاد کرنا جو ہے یہ بھی جو ہے وہ, اور یہی حال تھا صحابہ کرام کا, یہی حال تھا صحابہ کرام کا کہ وہ ہر وقت قیامت کے کھٹکے میں رہتے تھے, قیامت کے ڈر میں رہتے تھے. حضرت نصر تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت انس صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. اچانک ایک بڑی شدید کالی آندھی آئی, بہت سخت آندھی آئی, آندھی ختم ہو گئی. تو ہم نے حضرت انس سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, کیا حضور کے زمانے میں بھی ایسی آندھی آتی تھی؟ اس وقت کیا ایسی آندھی آتی تھی اور آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کیا سوال کر رہے ہو, معاذ اللہ ان كانت الريح لتشتد فنبادر الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مخافة ان تكون القیامہ. ارے تم آندھی کی بات کر رہے ہو, تم طوفان کی بات کر رہے ہو. ہمارے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں تو یہ عالم تھا کہ اگر ہوا بھی تیز چلتی تھی تو ہم سارا کام چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کے پناہ لیتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ آنے والی. تو دراصل ایسا قیامت کا جو ہے وہ خیال تھا. عزیزان گرامی, تو قیامت کو یاد کرنا, اس کی دہشت کو, خوف کو, اس کے عذاب کو, اس کی پریشانیوں کو یاد کرنا, یہ خوف خدا کو جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے, اللہ کا خوف پیدا کرنے والا ہے. مشہور صوفی حضرت ابو بکر دقاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر ابن فورت سے ان کے مرض الموت میں ملنے کے لیے گیا, موت میں ملنے کے لیے گیا تو میں نے انہیں تسلی دی, مجھے ایسا لگا کہ ان کے چہرے پر بڑا خوف ہے, تو میں نے انہیں تسلی دی, انہیں جو ہے اللہ کی رحمتوں کی یاد دلائی. تو حضرت ابو بکر ابن فورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر دقاق سے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں؟ موت سے نہیں ڈر رہا ہوں. ارے موت تو جسر یوصل الحبیب الی الحبیب,
موت تو وہ پل ہے جو ایک چاہنے والے کو اپنے محبوب سے کے پاس پہنچا دیتی ہے. میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں بلکہ میں ڈر رہا ہوں ما وراء الموت، جو موت کے بعد ہے، جو موت کے بعد ہے. اسی ساتھیوں، اللہ کے خوف کی کمی کی وجہ دنیا میں ہمارا غرق ہونا ہے، دنیا میں ہماری مصروفیت ہے، دنیا میں ہمارا ڈوبا ہوا ہونا ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے، قیامت کے خوف سے، موت کے خوف سے، قبر کے خوف سے جو ہے ہمیں دور کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے کہ موت کو یاد کیا کرو. موت کو کثرت سے یاد کرنا جو ہے یہ خوف الہی کے پیدا کرنے کا سبب ہے. خوف الہی کے پیدا کرنے کا جو ہے سبب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من ذکر حازم اللذات، لذت کو توڑنے والی، لذت کو ختم کرنے والی چیز کو زیادہ یاد کیا کرو، بہت زیادہ یاد کیا کرو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ دنیا کی لذت کو توڑنے والی، دنیا کی لذت کو بریک کرنے والی کون چیز ہے جسے یاد کرنے کا آپ حکم دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الموت، موت ہے جو ہماری دنیاوی لذتوں کو، راحتوں کو، آرام کو جو مقدر کر دینے والی چیز ہے اسے برابر یاد کیا کرو. تو موت کو یاد کرنا بھی جو ہے، موت کا بار بار ذکر کرنا، اسی لیے جو ہے ہم صالحین میں اولیاء اللہ کی جب ہم ان کے ملفوظات پڑھتے ہیں، ان کی جو ہے تاریخ پڑھتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہر دوسری تیسری مجلس میں ہمیں ان کے مجلسوں میں موت کا ذکر بہت ملتا ہے. تو دراصل موت کا ذکر جو ہے وہ جو ہے اسی لیے کیا جاتا تھا تاکہ خوف الہی جو ہے وہ برقرار رہے. صحابہ کیسا خوف کرتے تھے، آپ سوچیے کہ جو مشہور حدیث ہے جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ 3 لوگ جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے، ایک شہید، ایک قاری قرآن اور ایک بہت مالدار شخص. آپ پورا واقعہ جانتے ہیں، اس واقعے کو دہرانے کی بات نہیں ہے. اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. اور جن لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ سے اس کو روایت کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے میں حضرت ابو ہریرہ 3 بار بے ہوش ہو گئے. یعنی ان تینوں جو پہلے جہنمی ہیں، جو سب سے پہلے جو جہنم رسید کیے جائیں گے، جن میں ایک شہید ہوگا، ایک مالدار ہوگا، ایک قاری قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا، یہ تینوں جو ہے چونکہ انہوں نے دنیا میں ان چیزوں کو جو ہے دنیا داری کے لیے کیا تھا، لہذا وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے. تو اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے، اور جب انہوں نے اپنے بعد والوں کے درمیان اس حدیث کو بیان کیا تو اس حدیث کو بیان کرتے کرتے آپ 3 بار بے ہوش ہو گئے. ذرا سوچیے کہ خوف کا عالم کیا تھا، اللہ سے ڈر کا عالم کیا تھا کہ جس حدیث میں پہلے 3 جہنمیوں کا ذکر ہے، اس حدیث کو بیان کرنے میں آپ 3 بار آپ ہوش کھو بیٹھے، 3 بار آپ پر غشی طاری ہو گئی، 3 بار آپ جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے. عزیزان گرامی، ضروری ہے کہ ہم خوف کو اپنے اندر پیدا کریں. خوف کے ثمرات بھی ہم نے سنا کہ اللہ سے ڈرنے والا جو ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لوگوں کو جو ہے اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا، جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے جس کی آنکھوں سے آنسو آئے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ نے واقعہ سنا کہ خوف خدا جو ہے وہ مغفرت کا سبب ہے. بنو اسرائیل کی اس شخص کی بات ہے جس نے اپنے باڈی کو مرنے کے بعد جلوا دیا تھا، کیسے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اسے مغفرت حاصل ہو گئی. تو خوف خدا مغفرت کا ہے. خوف خدا جو ہے وہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے. بالکل ابتدا میں نے حدیث پیش کی تھی، من خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزل الا ان صلۃ اللہ الغالیہ الا ان صلۃ اللہ الجنہ. جو ڈرتا ہے، جو خوف کرتا ہے، وہ سویرے نکلتا ہے، جو سویرے نکلتا ہے وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. جان لو کہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، جان لو کہ اللہ کا سودا جنت ہے. تو من خاف ادلجا کا مطلب ہے کہ جو خوف کرتا ہے وہ تیاری کرتا ہے، جو خوف کرتا ہے وہ اطاعت کرتا ہے، جو خوف کرتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، جو خوف کرتا ہے وہ برائیوں سے بچتا ہے. اور جب اطاعت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے تو اس خوف کی وجہ سے اطاعت اور گمراہیوں سے بچنا ہے، اور ان دونوں کی
کی وجہ سے اسے جنت مل جاتا ہے. ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ خوف کی وجہ سے آخرت میں خوف نہیں ہوگا. اگر ہم دنیا میں خوف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کے خوف سے بچائے گا. حدیث شریف ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعزتی و جلالی لا اجمعن علی عبدی خوفین ولا امنین, مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا. یعنی اگر وہ دنیا میں ہمارے خوف کے ساتھ جیا تو آخرت میں اسے خوف نہیں رہے گا, اور اگر دنیا میں جو ہے وہ امن و امان سے رہا, بے خوف رہا, تو وہ آخرت میں امن سے نہیں رہے گا, خوف کے ساتھ اسے رہنا پڑے گا. عزیزان گرامی, میں پھر ایک مرتبہ عرض کروں کہ یہ خوف ہماری فائنل نجات کا, فائنل سلویشن کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ثلاث منجیات, 3 چیزیں ہیں جو نجات دینے والی ہیں, جس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ خشیت اللہ, اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت. آخر میں 1 منٹ میں بتا دوں کہ خوف پیدا کرنے والی چیزیں میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اللہ کی کتاب ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ پڑھیے. جو آیات قیامت ہیں, قیامت کی جو منظر کشی کی گئی ہے, ان میں غور کیجئے, ان کو تدبر کے ساتھ پڑھیے. موت کو یاد کیجئے, موت کو یاد کیجئے, موت میں غور و فکر کیجئے. اس دنیا کی ناپائیداری کو, اس دنیا کی عارضی دنیا کو, اس ٹیمپریری لائف کو بار بار یاد کیجئے, بار بار موت کا تذکرہ کیجئے. یاد کیجئے کیسے ہمارے باپ داداؤں نے مکانات بنائے تھے جس میں ہم رہ رہے ہیں, آج وہ کہاں گورے غیبہ میں پڑے ہوئے ہیں. اس کو بار بار یاد کریں, اور قبر کو, اس کے اندھیروں کو, اس کی تاریکیوں کو, اس کی وحشت کو, اس میں موجود کیڑے مکوڑوں کو یاد کریں, اور اس کے علاوہ قیامت اور اس کے احوال کو جو ہے یاد کریں. جہنم اور اس کی سوزش کو, اس کی تکلیف کو یاد کریں. اپنے گناہوں میں غور و خوض کریں اور تزکیہ نفس کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمارے دلوں کو اپنے خوف سے آراستہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت بہت شکریہ.